آج ہم ایک کافی نازک موضوع پر بات کر رہے ہیں۔ جی یہ مسئلہ بہت سے گھروں میں ہوتا ہے، ساس کے ساتھ تعلقات اور پھر علیحدہ گھر کا مطالبہ۔ بالکل، یہ ایک عام مسئلہ بن چکا ہے۔ ہمارے پاس ایک سوال و جواب کا متن ہے جس میں ایک خاتون ہے، وہ اپنی ساس کے رویے سے کافی تنگ آ چکی ہیں۔ سخت رویہ غالباً۔ جی ہاں، کہتی ہیں ہر بات پر چیختی ہیں، وہ خود تو جواب نہیں دیتی مگر اب برداشت نہیں ہو رہا۔ اور شوہر سے الگ گھر مانگا ہے؟ جی، مگر شوہر صاحب راضی نہیں۔ اچھا، یہ تو پیچیدہ صورتحال ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس متن میں کیا رہنمائی ملتی ہے، کیا سمجھایا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، اس گفتگو کا مقصد یہی ہے کہ دیکھیں کہ صبر اور آپ کہہ لیں ذاتی سکون، اس میں توازن کیسے لایا جائے۔ بالکل۔ تو پہلی بات جو سامنے آتی ہے وہ کیا ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو ایک عمومی اصول بتایا گیا ہے کہ سسرالی رشتے جو ہیں وہ اچھے اخلاق، ہمدردی اور کچھ ایثار یعنی قربانی سے ہی اچھے چلتے ہیں۔ صحیح، یہ تو ہوئی بنیادی بات۔ جی، اور پھر پہلی نصیحت صبر کی ہے۔ کہا گیا ہے کہ شادی کے شروع میں ایسے مسئلے وہ ہو جاتے ہیں۔ جی، یہ عام ہے، ایڈجسٹمنٹ کا وقت ہوتا ہے۔ ہاں، اور ایک دلچسپ بات یہ لکھی ہے کہ دوسرے کی نفسیات کو سمجھ کر برتاؤ کیا جائے تو حالات بہتر ہو سکتے ہیں۔ یہ بہت اہم نکتہ ہے، صرف صبر نہیں بلکہ سمجھنے کی کوشش۔ بالکل، اور ساتھ میں یہ بھی کہ ساس کی خدمت کریں، ان کی سخت بات پر اللہ سے اجر کی امید رکھیں۔ جی ہاں، یہ تو تعلق نبھانے کی بات ہوئی، لیکن ایک بہت اہم پہلو بھی ہے۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ اگر بالفرض بیوی میں یہ سب برداشت کرنے کا حوصلہ نہیں رہا، مطلب وہ واقعی نہیں نبھا پا رہی، تو شریعت اس پر یہ لازم نہیں کرتی کہ وہ ہر حال میں سسرال کے ساتھ ہی رہے۔ اچھا، جی، اسے الگ رہائش کا مطالبہ کرنے کا حق دیا گیا ہے۔ یہ بات تو میرے خیال میں بہت سے لوگوں کے لیے شاید نہیں ہو۔ اکثر تو یہی دباؤ ہوتا ہے کہ بس ساتھ رہنا ہے۔ جی، معاشرتی دباؤ ہوتا ہے، لیکن شرعی طور پر یہ حق موجود ہے۔ تو یہ تو ایک بہت بڑی بات ہے، لیکن کیا یہ حق بس ایسی ہے یا اس کے ساتھ کچھ شرائط بھی ہیں؟ بالکل شرائط ہیں، اور یہی آپ سمجھیں اس رہنمائی کا وہ نچوڑ ہے۔ سب سے پہلی شرط تو یہ ہے کہ الگ ہونے کا مقصد یہ نہ ہو کہ شوہر کے والدین سے تعلق ہی توڑ دیا جائے۔ صحیح۔ نیت ٹھیک ہونی چاہیے۔ جی، نیت قطع تعلقی کی نہ ہو۔ اور دوسری بات، الگ ہونے کے بعد بھی ان کی خدمت کرنا، ان کا خیال رکھنا، اسے ایک اچھی بات، ایک سعادت سمجھنا چاہیے۔ مطلب تعلق ختم نہیں ہوتا، صرف رہنے کی جگہ بدلتی ہے۔ بالکل، اصل بات صرف علیحدگی کا حق نہیں بلکہ وہ اصول ہیں جو اس حق کے ساتھ جڑے ہیں تاکہ خاندانی تعلقات ممکنہ حد تک محفوظ رہیں۔ اور ایک عملی پہلو بھی تھا میرے خیال میں۔ جی ہاں، وہ بھی اہم ہے کہ یہ علیحدہ رہائش فراہم کرنا، یہ ذمہ داری شوہر کی ہے۔ ٹھیک۔ لیکن شریعت نے یہاں بھی توازن رکھا ہے۔ یہ ذمہ داری شوہر کی مالی حیثیت اس کی استطاعت کے مطابق ہے۔ اچھا، یعنی ایسا نہیں کہ وہ بیچارہ قرضے میں ڈوب جائے لیکن بیوی کہے کہ مجھے تو بس الگ گھر چاہیے۔ جی نہیں، بالکل نہیں، اس کی جتنی وسعت ہے اسی کے مطابق ہی ذمہ داری ہوگی۔ تو اگر ہم ساری بات کو سمیٹیں تو خلاصہ کیا بنتا ہے؟ خلاصہ یہ ہے کہ رہنمائی دو طرفہ ہے۔ ایک طرف تو ظاہر ہے رشتوں کو جوڑنے، صبر کرنے، برداشت کرنے کی تلقین ہے۔ جی۔ تو دوسری طرف اگر صورتحال واقعی ناقابل برداشت ہو جائے تو عورت کے ذاتی سکون اور اس کے الگ رہائش کے حق کو بھی تسلیم کیا گیا ہے۔ مگر وہ شرائط کے ساتھ۔ جی، مگر کچھ واضح اصولوں اور شرائط کے ساتھ، تاکہ ایک حق دوسرے کی حق تلفی نہ بن جائے۔ نیت صحیح ہو، خدمت کا جذبہ ہو اور شوہر کی استطاعت کا خیال ہو۔ بالکل، یہ توازن سمجھنا میرے خیال میں بہت اہم ہے کہ اسلام میں مشکلات برداشت کرنے کی ترغیب تو ہے، مگر کسی پر ناقابل برداشت بوجھ نہیں ڈالا جاتا، ایک جائز راستہ بھی موجود ہے۔ جی ہاں، بالکل یہی بات ہے۔ آخر میں ایک بات ذہن میں آ رہی ہے، وہ جو جواب میں نفسیات کو سمجھنے کا ذکر تھا نا، جی، یہ کتنا اہم ہو سکتا ہے؟ چاہے کوئی صبر کا راستہ چنے یا الگ ہونے کا، لیکن اگر وہ دوسرے کی نفسیات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ شاید ساس ایسا کیوں کر رہی ہیں، ان کے اپنے کیا مسائل ہو سکتے ہیں، تو کیا اس سے فیصلے کا معیار اور پھر بعد کے تعلقات بہتر نہیں ہو سکتے؟ یقیناً یہ ایک بہت گہری بات ہے۔ دوسرے کے نقطۂ نظر کو، اس کے پس منظر کو سمجھنے کی کوشش، چاہے نتیجہ کچھ بھی ہو، وہ تعلقات میں بہتری لا سکتی ہے۔
شاید اس میں بھی کوئی حل پوشیدہ ہو۔ یہ واقعی سوچنے کی بات ہے۔